تو پھر بھوشن سنگھ نے وہی سوال کیا، افسر صاحب توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے، پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر نے ہنس کے جواب دیا، جہاں سے آ رہے ہو اسی پاکستان میں۔ یہ سن کر بھوشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ واپس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انڈیا کی طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے، میں بھی یہیں پر رہوں گا۔ اوپر دی گڑ گڑ دی، اے نقص دی بے دہانہ دی، مانگ دی وال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں رہ گیا ہے اور تم نے اب ہندوستان جانا ہے، مگر وہ نہیں گیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات مانی۔ میں کنوں اکھاں درد وچھوڑ دا حال نی، میں کنوں اکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، دکھاں دی روٹی۔ ناظرین السلام علیکم، طارق اکبر کی طرف سے خوش آمدید۔ اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو 1947 سے ریلیٹڈ کوئی انٹرسٹنگ سی باتیں بتائی جائیں، تو آج اسی سلسلے کی ایک کڑی آپ کو پیش کر رہا ہوں، امید آپ کو پسند آئے گی۔ اور اس کا موضوع ہے کہ 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جس طرح سے اثاثہ جات کی، ہتھیاروں کی اور رقم کی تقسیم ہوئی، اسی طرح سے پاگلوں کی بھی ایک تقسیم ہوئی، تو وہی میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ انڈیا میں پتہ نہیں کیا صورتحال تھی، لیکن لاہور کا جو پاگل خانہ تھا وہاں کی جو صورتحال تھی بہت ہی دلچسپ تھی۔ ایک مسلمان پاگل جو 12 برس سے ایک اخبار زمیندار پڑھتا رہا تھا، اس کے ایک دوست نے جب اسے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ پاکستان کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑے غور و فکر کے بعد کہا پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر استرے بنتے ہیں۔ یہ جواب سن کر اس کا دوست مطمئن ہو گیا۔ بعض پاگل ایسے بھی تھے کہ جو پاگل نہیں تھے، ان میں اکثریت ایسے قاتلوں کی تھی کہ جن کے رشتہ داروں نے افسروں کو دے دلا کر انہیں پاگل خانے بھجوا دیا تھا تاکہ وہ پھانسی کے پھندے سے بچ جائیں۔ یہ کچھ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کیوں تقسیم ہوا اور پاکستان کیا ہے۔ چونکہ ان کے پیرادار سپاہی جاہل اور ان پڑھ تھے، اس لیے زیادہ علم نہیں تھا۔ ان کو صرف معلوم تھا کہ ایک آدمی محمد علی جناح ہے جس کو قائد اعظم کہتے ہیں، اور اس نے ایک علیحدہ ملک پاکستان بنایا ہے۔ اس ملک کا محل وقوع کیا ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پاگل اس مخمصے میں گرفتار تھے وہ سوچ کر پہلے سے زیادہ پاگل ہو گئے۔ ایک پاگل تو ہندوستان پاکستان کے چکر میں اتنا گرفتار ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ پاگل ہو گیا۔ جھاڑو دیتے دیتے ایک دن وہ درخت پہ چڑھ گیا اور اس نے مسلسل 2 گھنٹے تک تقریر کی، اور وہ تقریر تھی ہندوستان اور پاکستان کا نازک مسئلہ۔ سپاہیوں نے اسے نیچے اترنے کا کہا تو وہ اور اوپر چڑھ گیا، اور جب اس سے کہا گیا کہ واپس آ جاؤ تو اس نے کہا کہ نہ میں ہندوستان میں رہنا چاہتا ہوں اور نہ پاکستان میں تو اسی درخت پہ رہوں گا۔ بڑی مشکلوں کے بعد جب اس کا دورہ تھوڑا سا ٹھنڈا پڑا تو اس کے ہندو سکھ دوستوں نے اسے نیچے اتارا، اور پھر وہ سب کے گلے لگ کر رونے لگ گیا، اور اس خیال سے اس کا دل بھر آیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر ہندوستان چلے جائیں گے۔ چنیوٹ کا ایک مسلمان پاگل جو مسلم لیگ کا سرگرم رکن رہ چکا تھا اور دن میں وہ 15-16 مرتبہ نہایا کرتا تھا، اس نے یک لخت یہ نہانے والی عادت ترک کر دی
اس کا نام تھا محمد علی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے جنگلے میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا کہ وہ محمد علی نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ایک سکھ پاگل بھی ماسٹر تارا سنگھ بن گیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اور بڑی مشکل کے ساتھ ان کی لڑائی کو بند کروا کے ان کو علیحدہ علیحدہ حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لاہور کا ایک نوجوان وکیل تھا کہ جو ہندو تھا اور جو محبت میں ناکام ہو کر پاگل ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ امرتسر کا علاقہ ہندوستان میں چلا گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسی شہر امرتسر کی ایک ہندو لڑکی سے اس کو محبت تھی اور اس نے اس وکیل کو ٹھکرا دیا تھا، مگر دیوانگی کی حالت میں بھی وہ اس لڑکی کو نہیں بھولا تھا۔ چنانچہ وہ ان تمام ہندو اور مسلمان لیڈروں کو گالیاں دیتا تھا جنہوں نے مل ملا کر ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کی محبوبہ ہندوستانی بن گئی اور وہ پاکستانی۔ جب تبادلے کی بات شروع ہوئی تو وکیل کو کئی پاگلوں نے سمجھایا کہ وہ دل کو چھوٹا نہ کرے، اس کو ہندوستان بھیج دیا جائے گا، اس ہندوستان میں جہاں اس کی محبوبہ رہتی تھی، مگر وہ لاہور بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ امرتسر میں اس کی وکالت کی پریکٹس اچھے سے نہیں چلے گی۔ ایک سکھ جو سب سے اچھا کردار تھا، ایک سکھ پاگل کا تھا جو 15 سال سے اس پاگل خانے میں تھا، اور اس کی زبان سے بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ سننے کو ملتے تھے۔ الفاظ کیا تھے؟ اوپڑ دی، گڑگڑ دی، اینکس دی، بے دہانہ دی، منگ دی، وال آف دی لالٹین۔ دن کو سوتا تھا نہ رات کو وہ پاگل۔ پہرےداروں کا کہنا تھا کہ وہ 15 برس سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا تھا، لیٹا بھی نہیں تھا۔ ہاں البتہ کبھی کبھار دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا لیا کرتا تھا۔ ہر وقت کھڑا رہنے کی وجہ سے اس کے پاؤں سوج گئے تھے، پنڈلیاں پھول گئی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ آرام نہیں کرتا تھا۔ ہندوستان پاکستان کے بٹوارے کے متعلق جب بات ہوتی تو وہ بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا تھا کہ اس بٹوارے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ بڑی سنجیدگی سے جواب دیتا، اوپڑ دی، گڑگڑ دی، اینکس دی، بے دہانہ دی، منگ دی، وال آف دی پاکستان گورنمنٹ۔ لیکن بعد میں گورنمنٹ آف پاکستان کی جگہ آپ دی ٹوبر ٹیک سنگھ نے لے لی، اور اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبر ٹیک سنگھ کہاں ہے کہ جہاں کا وہ رہنے والا ہے، لیکن کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں۔ جو بتانے کی کوشش کرتے تھے خود اس الجھاؤ میں گرفتار ہو جاتے تھے کہ ٹوبر ٹیک سنگھ پہلے ہندوستان میں ہوتا تھا پر اب سنا ہے کہ وہ پاکستان میں چلا گیا ہے۔ کیا پتا ہے کہ لاہور جو اب پاکستان میں ہے کل ہندوستان میں چلا جائے، یا سارا ہندوستان ہی پاکستان بن جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں ہی غائب ہو جائیں۔ اس لیے یہ سکھ پاگل بڑا پریشان رہتا تھا، اور نہاتا تو بالکل ہی نہیں تھا۔ سر کے بال اور اس کے داڑھی کے بال آپس میں جم گئے تھے۔ ہاں البتہ جب کبھی اس کے ملنے والے اس کے پاس آتے تو وہ نہا دھو لیتا تھا۔ اس کی ملاقات تقریباً ہر ماہ آتی تھی، لیکن جب بٹوارے کی باتیں شروع ہوئیں تو اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے بھی اس سے میل ملاقات کرنا بند کر دی تھی۔ اس سکھ قیدی کا نام تو تھا بشن سنگھ، مگر لوگ اسے ٹوبر ٹیک سنگھ کہتے تھے۔ اس کو یہ قطعاً معلوم نہیں تھا کہ دن کون سا ہے، مہینہ کون سا ہے، یا کتنے سال بیت چکے ہیں۔ تو جب اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے آتے تو وہ خاموش رہتا، یا کبھی کبھار وہی اپنا مشہور زمانہ فکرہ کہتا، اوپر دی، گڑگڑ دی، اینکس دی، بے دہانہ دی، منگ دی، وال آف دی لالٹین۔ اس کی ایک لڑکی بھی تھی اس بشن سنگھ کی، جو ہر مہینے 1 انگلی بڑھتے بڑھتے 15 برسوں کی جوان ہو گئی تھی، اور بشن سنگھ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہی بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ ٹوبر ٹیک سنگھ کہاں ہے۔
جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی، پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے، تو جب اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے آتے تو وہ خاموش رہتا یا کبھی کبھار وہی اپنا مشہور زمانہ فکرہ کہتا، اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگ دی وال آف دی لالٹین۔ اس کی ایک لڑکی بھی تھی اس بشن سنگھ کی، جو ہر مہینے ایک انگلی بڑھتے بڑھتے 15 برسوں کی جوان ہو گئی تھی، اور بشن سنگھ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ بچی تھی، جب بھی اپنے باپ کو دیکھ کر روتی تھی، جوان ہوئی تب بھی اس کی آنکھوں سے آنسو ہی بہتے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کا قصہ شروع ہوا تو اس نے دوسرے پاگلوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ جب اطمینان بخش جواب نہ ملا تو اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب ملاقات بھی نہیں آتی تھی، پہلے تو اسے اپنے آپ پتہ چل جاتا تھا کہ ملنے والے آ رہے ہیں، مگر اب اس کی ملاقات بند ہو چکی تھی۔ اس کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے رشتہ دار اس کو ملنے کے لیے آئیں، اس کے لیے پھل لائیں اور اس کو بتائیں کہ توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے۔ اسے یقیناً بات معلوم تھی کہ توبہ ٹیک سنگھ ہی اس کی جائے پیدائش ہے۔ پاگل خانے میں ایک پاگل ایسا بھی تھا جو خود کو خدا بھی کہتا تھا۔ اس نے ایک دن بشن سنگھ سے پوچھا کہ توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، تو اس خدا کہتی نے ہنس کے جواب دیا، وہ پاکستان میں ہے نہ ہندوستان میں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اس کا حکم جاری نہیں کیا۔ بشن سنگھ نے کئی بار خدا تعالیٰ سے منت سماجت بھی کی، مگر اس کی یہ منت نہ مانی گئی۔ ایک دن تنگ آ کر وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی برس پڑا اور کہنے لگا، اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دھیانہ دی منگ دی وال آف دی گرو جی دا خالصہ اینڈ واہے گرو جی کی فتح، جو بولے سو نہال ست سری اکال۔ اس کا شاید یہ مطلب ہو کہ تم اے اللہ مسلمانوں کے خدا ہو، سکھوں کے خدا ہوتے تو ضرور میری بات سنتے۔ 1947 میں تبادلے سے کچھ دن پہلے توبہ ٹیک سنگھ یا بشن سنگھ کی ملاقات آئی، اور ملاقاتی کون تھا؟ اس کا ایک مسلمان دوست۔ وہ مسلمان دوست پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ جب بشن سنگھ نے اسے دیکھا تو وہ ایک طرف ہٹ گیا اور واپس جانے لگا، مگر سپاہیوں نے اسے روکا۔ یہ تم سے ملنے آیا ہے بشن سنگھ، تمہارا دوست ہے، اس کو دیکھو، یہ فضل دین ہے۔ بشن سنگھ نے فضل دین کو ایک نظر دیکھا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ فضل دین نے آگے بڑھ کر بشن سنگھ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ تم سے ملوں، لیکن مجھے وقت نہیں ملا تھا۔ تمہارے بشن سنگھ سب رشتہ دار ہندوستان چلے گئے ہیں، مجھ سے جتنی مدد ہو سکی میں نے تمہارے رشتہ داروں کی۔ تمہاری بیٹی روپ کور۔ یہ بات کہتے کہتے فضل دین چپ ہو گیا۔ بشن سنگھ کچھ یاد کرنے لگا اور کہنے لگا، میری بیٹی روپ کور؟ فضل دین نے رک کر کہا، ہاں وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہندوستان چلی گئی۔ بشن سنگھ خاموش رہا۔ فضل دین نے پھر اپنی بات جاری رکھی اور کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ادھر پاکستان کی لاہور کی جو جیل میں تم قید ہو، وقتاً فوقتاً انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہاری آ کے خیر خیریت پوچھتا رہا ہوں۔ اب میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھی تبادلہ ہو رہا ہے، تم بھی ہندوستان جا رہے ہو۔ تمہارے بھائی بلیر سنگھ اور بھائی ودھاوا سنگھ سے میرا سلام کہنا بشن سنگھ جب ہندوستان جانا تو، اور بہن امرت کور سے بھی۔ بھائی بلیر سے کہنا، فضل دین تم سے راضی خوشی ہے۔ 2 بھوری بھینسیں کہ جو وہ چھوڑ کر آئے تھے، ان میں سے ایک نے کٹا دیا ہے اور دوسرے کے کٹی ہوئی تھی، پر جو ہی وہ 6 دن کی کٹی ہوئی تو وہ کٹی مر گئی۔ اور میرے لائق جو خدمت ہو کہنا، میں ہر وقت تیار ہوں۔ اور ساتھ میں اس نے پوٹلی میں سے چند مرنڈے نکالے فضل دین نے اور کہا کہ بشن سنگھ جی میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بشن سنگھ نے مرنڈوں کی پوٹلی لے کر پاس کھڑے سپاہی کے حوالے کر دی اور فضل دین سے پوچھا،
فضل دینیا توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ فضل الدین نے قدر حیرت سے کہا کہاں ہے بھائی؟ وہیں ہے جہاں پر تھا۔ بھوشن سنگھ نے پھر پوچھا توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں؟ ہندوستان میں۔ نہیں پاکستان میں، فضل الدین بوکھلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ بھوشن سنگھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اوپڑ دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دہانہ دی مانگ دی وال آف پاکستان اینڈ ہندوستان آف دی دور فٹے منہ۔ تبادلے کی تیاری کہ جو پاگلوں کی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آنے والے پاگلوں کی لسٹیں پہنچ چکی تھیں اور تبادلے کا دن بھی مقرر ہو چکا تھا۔ بڑی سخت سردیاں تھی جب لاہور کے پاگل خانے سے ہندو سکھ پاگلوں سے بھری ہوئی لاریاں پولیس کے محافظ دستوں کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ متعلقہ افسر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ پاگلوں کو لاریوں سے نکالنا اور ان کو دوسرے افسروں کے حوالے کرنا بڑا کٹھن کام تھا۔ بعض تو باہر نکلتے ہی ننگے ہو جاتے تھے، کچھ نکلتے ہی نہ تھے، ان کو بڑی مشکلوں سے باہر نکالا جاتا تھا کیونکہ وہ ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے۔ کوئی گالیاں بکتا تھا تو کوئی گانا گاتا تھا، کوئی بلک بلک کے روتا تھا تو کوئی کہے لگا کے ہنستا تھا۔ سردی اتنی کڑاکے کی تھی کہ دانت سے دانت بج رہے تھے۔ پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہ تھی، اس لیے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ وہ چند جو کچھ سوچ سمجھ سکتے تھے وہ پاکستان زندہ باد، ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ 2-3 مرتبہ فساد ہوتے ہوتے بچا کیونکہ بعض مسلمان اور سکھوں کو یہ نعرہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ اب جب بھوشن سنگھ کی باری آئی، یعنی کہ ہمارے دوست توبہ ٹیک سنگھ کی باری آئی تبادلے کی، اور واگا کے اس پار متعلقہ افسر نے اس کا نام رجسٹر میں درج کرنے لگا، تو پھر بھوشن سنگھ نے وہی سوال کیا افسر صاحب توبہ ٹیک سنگھ کہاں ہے؟ پاکستان میں یا ہندوستان میں؟ متعلقہ افسر نے ہنس کے جواب دیا جہاں سے آ رہے ہو اسی پاکستان میں۔ یہ سن کر بھوشن سنگھ اچھل کر ایک طرف ہٹا اور دوڑ کر اپنے باقی ماندہ ساتھیوں کے ساتھ واپس پہنچ گیا۔ پاکستانی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انڈیا کی طرف لے جانے لگے، مگر اس نے چلنے سے انکار کر دیا۔ توبہ ٹیک سنگھ یہاں ہے، میں بھی یہیں پر رہوں گا۔ اوپر دی گڑگڑ دی اینکس دی بے دہانہ دی مانگ دی وال آف توبہ ٹیک سنگھ اینڈ پاکستان۔ اسے بہت سمجھایا گیا کہ دیکھو اب توبہ ٹیک سنگھ پاکستان میں رہ گیا ہے اور تم نے اب ہندوستان جانا ہے، مگر وہ نہیں گیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات مانی۔ بہت کوشش کی گئی تو وہ ایک جگہ پر اپنی سوجی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور اس انداز سے کھڑا ہو گیا کہ لگتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں سے ہلا نہیں سکتی تھی۔ آدمی چونکہ بے ضرر تھا اس لیے اس پر مزید زبردستی نہ کی گئی، اس کو وہی کھڑا رہنے دیا گیا اور باقی پاگلوں کا تبادلہ جاری رہا۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے بھوشن سنگھ کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ کئی افسر دوڑے ہوئے آئے اور دیکھا کہ وہ آدمی جو 15 سال سے دن رات اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہتا تھا اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ادھر خاردار تاروں کے پیچھے ہندوستان تھا، ادھر خاردار تاروں کے اس طرف پاکستان تھا، اور درمیان میں زمین کے اس ٹکڑے پر کہ جس کا کوئی نام نہ تھا وہاں پر ہمارا توبہ ٹیک سنگھ پڑا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو پاگلوں کے تبادلے کی یہ بظاہر تو بڑی فنی سی اور مزاحیہ سی کہانی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بٹوارے کی بڑی درد بھری کہانی ہے۔ اور اینڈ میں اپنے جو فیلو چینل کے
ایڈمن ہیں کیشو ملتانی، ان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے لیے ایک ویڈیو بنائی. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا پہلا چینل انڈس ڈائریز ہیک ہو گیا تھا، تو اب میں نے نیا چینل بنایا ہے، اور اب آہستہ آہستہ میرے جو پرانے سبسکرائبر تھے وہ آنے لگ گئے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ماضی میں انہوں نے اپنی محبتوں سے نوازا ہے، مستقبل میں بھی وہ مزید محبتیں مجھے عطا کریں گے، کیونکہ آپ لوگوں کی محبتیں ہی میرا سرمایہ ہے. آشنا درد سے ہونا تھا کسی طور ہمیں، تو نہ ملتا کسی اور سے بچھڑے ہوتے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.